الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم حضرات و معزز سامعین، کل سے آپ حضرات جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ وار یہ 10 روزہ پروگرام منعقد ہے، اس کا یہ آج دوسرا پروگرام ہے اور آج کا جو عنوان ہے وہ اسلام اور تجارت. حقیقت تو یہ ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اتنے موضوعات اور اتنے عنوانات ہیں کہ اگر سال کے 12 مہینے آپ علیہ السلام کے ایک ایک پہلو کو اجاگر کرنے کے لیے پروگرام رکھا جائے تو سال ختم ہو جائے گا، لیکن آپ علیہ السلام کے ایک ایک پہلو پر بیان ختم نہیں ہوگا. جیسا کہ آپ نے کل سنا کہ سیرت کو بیان کرنا کوئی معمولی بات نہیں اور سیرت کا احاطہ کرنا بھی کوئی معمولی بات نہیں. بڑے سے بڑا شاعر یہ کہنے پر اور بڑے سے بڑے مصنفین یہ کہنے پر آخر میں مجبور ہوئے ہیں کہ لا یمکن الصلاۃ کما کان حقہ، کہ آپ علیہ السلام کی کما حقہ تاریخ کوئی بیان نہیں کر سکتے. اس لیے حقیقت تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنا یہ بہت بڑی بات ہے اور بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو سننا بھی بہت بڑی بات ہے. سن کر کے سمجھنا اور سمجھ کر کے اس پر عمل کرنا یہ اصل بات ہے. بیان کرنے والا تو بیان کر کے چلا جائے گا، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ جو سامعین ہیں اور اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے کہ آپ علیہ السلام کی سیرت کو سنیں. ورنہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کے محلے ہی میں خود اتنے حضرات ہیں، اتنے نوجوان اور ہمارے بزرگ حضرات ہیں کہ جب جمعہ آتا ہے اور جمعے کی نماز ہوتی ہے تو مسجد میں جگہ آتی ہے، لیکن اب پورے گاؤں میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام کے اعلان کے باوجود اتنی مختصر سی تعداد میں کہ بھاگوانے کی تعداد مسلمانوں کی بستی ہے، لیکن اس کے باوجود اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمیں آپ علیہ السلام کی سیرت سے اور آپ علیہ السلام کی شخصیت سے کتنی محبت ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسجد چھوٹی پڑ جاتی اور پروگرام کو سننے والوں کا ازدحام ہوتا، بھیڑ ہوتی، لیکن تعجب اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج جس شخصیت اور جس ذات گرامی کی وجہ سے اس کائنات کو بسایا گیا
اور حدیث قدسی میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لولا لما خلقت الافلاک لولا لما خلقت الارض لولا لما خلقت السماء، کہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا کے اندر بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو یہ آسمان، زمین اور یہ چاند ستارے ہم خود بھی پیدا نہ ہوتے۔ لیکن انسان اور خصوصاً مسلمان آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے کے بجائے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن محبت کا دعویٰ یہ نہیں میرے محترم دوستو کہ ہم زبانی دعویٰ کرتے رہے اور جب عمل کا نمبر آئے تو اس سے بولے گے۔ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ میری اولاد بڑی فرما بردار ہے اور وہ شخص اپنی اولاد میں سے کسی لڑکے کو یہ کہے کہ بیٹا مجھے پیاس لگ رہی ہے، مجھے پانی لا کر کے پلا، اس کا وہ لڑکا یوں کہے کہ ابا میں آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن پانی لا کر نہیں پلا سکتا، تو کیا اس کو محبت کہے؟ بتاؤ بھائی اس کو محبت کہا جائے؟ وہ تو نافرمانی ہوگی۔ آج ہم کھوکھلے دعوے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور حالات کا رونا روتے ہیں کہ اس وقت کے حالات یہ ہیں، لیکن اپنے گریباں میں جھانک کر نہیں دیکھتے کہ آج ہمارے اوپر یہ حالات کیوں آ رہے ہیں۔ آج ہم نے اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کے لیے جو رہبر اور ہادی بنا کر کے بھیجا تھا، آج اس کے راستے سے ہم ہٹ چکے ہیں۔ جب کوئی قوم اپنے رہبر اور ہادی سے الگ ہٹ کر کے زندگی گزارتی ہے، دوسروں کا طریقہ اپناتی ہے، دوسروں کا شیوا اپناتی ہے، تو میرے محترم دوستوں پھر یہ شکوہ اور شکایت کہ ہمارے اوپر یہ حالات آ رہے ہیں، ہمارے اوپر ایسا حکمراں مسلط ہے کہ وہ نہ جانے مسلمانوں کے لیے کیا کیا قانون روزانہ نافذ کرتا ہے اور کیا کیا تمام چیزیں ہمارے لیے لاتا ہے، یہ رونا بیکار ہے۔ اس وجہ سے میرے محترم دوستوں حقیقت تو یہ ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام الحمدللہ ہمارے بستی میں 10 سال سے یا 8 سال سے تقریباً برابر چل رہے ہیں، لیکن اس کا جو خاص اور بہت اچھے طریقے پر فائدہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو پا رہا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ مثال کے طور پر اب تک تو ایسا ہوتا آیا کہ ایک ہی مسجد میں آپ علیہ السلام کی سیرت مقدسہ کو اجمالی طور پر، تفصیلی طور پر تو نہیں، اجمالی طور پر آپ علیہ السلام کی پیدائش مبارک سے لے کر کے آپ علیہ السلام کی وفات تک کے حالات بیان کر دیے جاتے، تو آدمی اپنا اس کو پورا سن لیتے تھے۔ اب حالات اس طریقے سے ہیں کہ پروگرام کئی مسجدوں میں ہیں۔ اب اس مسجد کے جو نمازی ہیں کل ان کے سامنے بچپن کے حالات نہیں آئے بلکہ پیدائش کے حالات آئے، آپ علیہ السلام کی سیرت کے تقاضے سے متعلق کچھ حالات آئے، لیکن کل جب دوسری مسجد میں دوسرا موضوع ہوگا اور دوسرے لوگ ہوں گے، کیونکہ آپ کی مسجد کے اطراف کے جتنے حضرات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اتنے شوقین نہیں کہ کل کو اس مسجد میں پہنچا سکے، سب کو ہم سب کو۔ حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جتنے حضرات ہم یہاں پیدائش سے لے کر کے حالات سن رہے ہیں آخر تک ہم سننے کے لیے جائیں۔ آپ کو معلوم نہیں کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کا کیا جذبہ تھا؟ ایک ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے، میرا جو موضوع ہے اس موضوع کے متعلق بیان کروں گا، لیکن مختصر سی بات ہے، میرا موضوع اسلام اور تجارت ہے۔ یہ اسلام کیسے پھیلا ہے؟ آپ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور سب سے پہلے میرے محمد دوست کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے آپ اپنے پیغام کو اپنے خاندان پر پہنچاتے ہیں، تو سب سے پہلے ایک صفا پہاڑ ہے، اس پہاڑی پر آپ اپنے چچا کو، اپنے خاندان والوں کو، عزیز و اقربا کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے خاندان والوں، اے میرے رشتے داروں، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے اور وہ تم پر حملہ کرنے والا ہے
تو کیا تم میری اس بات کو یقین جانو گے، اس بات کا یقین جانو گے، سچ مانو گے؟ تو تمام کے تمام لوگوں نے کہا، تمام خاندان والوں نے کہا کہ جی آپ تو صادق اور امین ہیں، آپ جو کہیں گے ہم اس کو سچا جانیں گے، کیونکہ آپ جھوٹ بولتے ہی نہیں۔ لیکن جب آپ علیہ السلام نے اسلام کو پیش کیا تو خود خاندان والے آپ کے دشمن ہوئے۔ آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ابو لہب کیا بولا؟ تبت لک لہذا جمعتنا، کہ تو برباد ہو، تو ہلاک ہو، کیا تو نے ہمیں اسی لیے اکٹھا کیا تھا؟ کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ خاندان والے بجائے اس کے کہ آپ کی تائید کرتے، آپ کے ہاتھوں پر مشرف اسلام ہوتے، الٹے مخالف ہو۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب آپ علیہ السلام نے اسلام کی اشاعت کو شروع کیا تو خود خاندان والے آپ کے دشمن ہو گئے۔ بڑوں میں مردوں میں جو سب سے پہلے ایمان لایا آپ کے ہاتھوں پر وہ حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بچوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے۔ لیکن یہ لوگ اسلام جب لائے ہیں، اسلام سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کیا تھی؟ لکھا ہے مورخین نے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی سے شریف انسان تھے، نیک طبیعت تھے، اور بعض صحابہ جو یہ کے بعد دیگر ایمان لاتے رہے، ان میں سے بعض صحابہ ایسے تھے کہ وہ کیونکہ نماز تو متعین نہیں ہوئی کہ عبادت تو کوئی اللہ کی طرف سے آئی نہیں، اپنے طریقے پر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب اسلام کی دعوت ان تک پہنچی تو اسلام لے آئے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بعض صحابہ رضوان اللہ علیہ کا یہ حال تھا کہ اب اگر وہ دو بھائی ہیں اور ان کو یہ اندیشہ ہے کہ گھر پر کوئی نہیں ہے بیوی بچوں کے پاس یا مال کو گھیرنے کے لیے، تو ایک بھائی کو آپ علیہ السلام کی خدمت میں بھیجتے اور کہتے کہ جاؤ آپ کی مجلس میں شریک ہونا، اور جو بات آپ علیہ السلام فرمائیں اس کو مجھے آ کر کے بتانا، میں یاد کروں۔ اور بات محدثین لکھتے ہیں میرے محترم دوستو، یہ حدیث ویسے نہیں آئی، یہ قرآن ہم تک ویسے نہیں پہنچا۔ ایک ایک حدیث کو لکھنے میں اور تلاش کرنے میں بعض محدثین نے میرے محترم دوستو ہزاروں کلومیٹر کے سفر کیے ہیں اور پیدل کیے ہیں۔ بعض کے پاس کوئی سواری تو سواری سے چلے جاتے۔ آج ہمیں تمام ذخیرہ، چاہے وہ قرآن مقدس کی شکل میں ہو، چاہے احادیث مقدسہ کی شکل میں ہو، وہ میرے محترم دوستو اکٹھا ہوا مل گیا ہے۔ اس لیے آج ہمیں احساس نہیں کہ یہ اسلام ہم تک کیسے پہنچا ہے۔ ان حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیاں دیکھو، جنہوں نے بھوکے رہ کر کے، پیدل سفر کر کے ایک حدیث کو تلاش کیا ہے اور اس کے اپنے سینے میں اتار کر کے اس پر عمل کیا ہے۔ آج علماء آپ کی مسجدوں میں، اللہ کے گھروں میں جاتے ہیں اور وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگراموں سے متعلق یہ اعلان کرتے ہیں کہ آپ کی مسجد میں اس موضوع پر، اس عنوان پر گفتگو ہوگی، لیکن جو نمازی حضرات ہوتے ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سیرت کے سننے کی کیا ضرورت ہے، تو پانچوں وقت کی نماز ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر وہ نمازی جو پانچوں وقت کے نمازی ہیں وہ اگر بیٹھ جائے اور دوسرے محلے کا آیا تو مسجد کی رہ جاتا ہے، وہ ایسا نکلتے ہیں پتہ نہیں کس کی تعریف بیان کی جائے، حالانکہ بالکل خالی کا وقت ہے، فراغت کا وقت ہے، آدمی کوئی 10-11 بجے سے پہلے سوتا بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اتنا گراں سمجھتے ہیں، اتنا بوجھ سمجھتے ہیں آپ علیہ السلام کی سیرت کو سننا۔ اللہ ہمارے حال پر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث میں کہ جو شخص میری اطاعت کرتا ہے، جو شخص میری محبت کرتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، کل قیامت کے دن میدان محشر میں وہ میرے ساتھ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو معمولی چیز نہیں میرے محترم دوستوں۔ اللہ رب العزت کو یہ ارشاد فرما رہے ہیں، جو 4 آیتیں میں نے تقریباً پڑھی ہیں،
آیتیں تو جاتے ہیں لیکن 4 جگہ سے قرآن مقدس پڑھا ہے، مختصر سا ترجمہ اور اسی مختصر سے روشنی ڈال کر کے بات کر سکوں۔ پہلی آیت میں نے یہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، کہ اے ایمان والو اسلام کے اندر مکمل طریقے پر داخل ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلائیں، اسلام والا کہلائیں، لیکن کچھ باتیں تو ہم یہودیوں کی مانتے ہیں، کچھ نصرانیوں کی مانتے ہیں، اور کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتے ہیں۔ تو یہ اسلام نہیں۔ اسلام تو یہ ہے میرے مسلمان دوستوں کہ مکمل طریقے پر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو مکمل طریقے پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، مکمل طریقے پر مسلمان ہو جاؤ۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے اور چہرہ بھی گرد و آلود، بالوں پر دھول جمی ہوئی، اور بڑے پریشان حال سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آ کر کے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتا دیجیے کہ اسلام کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمہ شہادت کا پڑھنا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، جب تک حج فرض نہیں ہوا۔ وہ صحابی سن کر کے چلے گئے اور یہ کہتے ہوئے گئے لا ازید ولا انقص، کہ نہ میں اس میں کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا۔ جو آپ نے بتایا میں اس میں کمی زیادتی نہیں کروں گا، اس پر عمل کروں گا۔ پھر ایک موقع پر آیا تو حج بھی شروع ہو چکا تھا، دوسرے صاحب آپ نے فرمایا کہ بھائی تو اسلام کے جو ارکان ہیں وہ تو ہے ہی ارکان، لیکن اسلام ان 5 ارکانوں کے اندر ہی مکمل نہیں ہو جاتا۔ اسلام میرے دوستوں اخلاقیات ہیں، معاشرات ہیں، معاملات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ جب ان کو ہم مکمل کر لیں گے اور ان پر عمل پیرا ہوں گے تب جا کر کے اسلام مکمل ہوگا۔ اسلام کی خاطر آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بارہا سنا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کالے کلوٹے شخص ہیں، لیکن جب آپ کے ہاتھوں پر مشرف اسلام ہو جاتے ہیں تو میرے محترم دوستو کتنا لوگ پریشان کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ، کفار مکہ کتنا پریشان کرتے ہیں کہ آپ کے سینے پر پتھر کی چٹان رکھ دیتے ہیں، ادھر ریت تپتا ہوا ہے اور نوجوانوں کے حوالے کر دیتے ہیں، ان کے ہاتھ پیر باندھ کر کے ان کو ریت پر اور پتھر کی چٹان کو اوپر رکھ کر کے گھسیٹتے ہوئے اور یہ کہتے ہیں کہ اے بلال تو اب بھی بعد آیا اور تو جس مذہب کو مانتا تھا اس مذہب پر آیا۔ لیکن حضرت بلال حبشی ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے احد احد اللہ ایک۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھو، یہ ان حضرات سے پوچھئے کہ جو مشرف اسلام ہوتے ہیں دوسرے مذہب سے آ کر کے اسلام میں داخل ہوتے ہیں کہ اسلام کی کیا چاشنی ہے اور اسلام کیا چیز ہے۔ آج تو ہمیں وراثت میں اسلام ملا ہوا ہے، اس وجہ سے ہمیں اسلام کی حقیقت معلوم نہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے دادا مسلمان تھے، پردادا مسلمان تھے، ہمارے ابا مسلمان، ہم بھی مسلمان، ہمارے ابا نماز پڑھتے ہو نہ پڑھتے ہو تب بھی مسلمان، ہم تو مسلمان ہیں، مسلمان کے گھر پیدا ہوئے ہیں۔ میرے محترم دوستوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام، کہ ہر بچہ چاہے وہ یہودی کے یہاں پیدا ہو، چاہے نصرانی کے یہاں پیدا ہو، چاہے غیر ایمان والوں کے یہاں پیدا ہو، فطرت اسلام پر پیدا ہو۔ اب اس کے والدین جو مذہب اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ بچہ اسی مذہب پر چلے گا۔ ایسے ہی مسلمانوں میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے باپ، ان کے دادا، ان کی ماں، ان کے عزیز و اقربا مسلمان ہیں تو وہ بچہ بھی مسلمان ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بعض گھرانوں کا یہ حال ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت دور کی بات، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ سے بھی واقف نہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ بھی نہیں جانتا۔ ابھی آپ بھگوانا بستی میں رہتے ہیں،
یہ غنیمت ہے کہ آپ ایسی بستی میں رہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں ایسا بہت مشکل سے کوئی گھر ہوگا جو کلمہ لا الہ الا اللہ سے واقف نہ ہو، لیکن بعض بستیاں ایسی ہیں میرے محبوب کو دوستوں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ بھی نہ جانے کتنے حضرات ایسے ہیں جو وفات پا چکے ہیں اور کتنے حضرات ایسے ہیں جو بوڑھے ہیں اور کلمہ صحیح طریقے پر یاد نہیں۔ اس لیے حقیقت تو یہ ہے میرے محبوب کو دوستوں، اسلام بعض حضرات جو کہتے ہیں اسلام تلوار کے بلبوتے پر پھیلا ہے، تلوار کے زور سے پھیلا، ایسا ہرگز لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے پھیلانے میں زبردستی نہیں کی ہے۔ خود آپ کے واقعات پڑھ کر کے دیکھیے کہ آپ جب حضرت عبد المطلب کی پرورش میں آتے ہیں تو حضرت عبد المطلب جو ہے وہ اسلام میں داخل تو نہیں، پھر ابو طالب کی نگرانی میں آتے ہیں۔ ابو طالب کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ابو طالب کتنی محبت کرتے تھے آپ سے، آپ کے سگے چچا ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی وفات تک یہ دعا کرتے رہے کہ اللہ کو کلمے کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ جب ان کی وفات کا وقت تھا ان کے پاس گئے نہیں پڑھا، تو بہرحال ابو طالب ایمان نہیں لائے، لیکن آپ سے کتنی محبت کرتے تھے۔ اگر دونوں زبردستی ہوتی تو ان سے دونوں زبردستی کرتے اللہ کے رسول اور ضد کرتے، لیکن آپ نے کلمے کو پیش کیا، اسلام کو پیش کیا کہ اسلام یہ ہے۔ یہاں تک آتا ہے کہ عبد المطلب بھی آپ علیہ السلام کی شخصیت پر اتنا یقین رکھتے تھے، اتنا بھروسہ رکھتے تھے کہ یہ شخص جو ہے، یہ بچہ جو ہے، کل آگے چل کر کے یہ بہت بڑا ہوگا اور اس کی الگ شان اور نرالی شان ہوگی۔ ایک مرتبہ مکے میں قحط پڑ گیا تو عبد المطلب نے اپنی گود میں آپ علیہ السلام کو لے کر کے یہ دعا کی، آپ علیہ السلام کا واسطہ لے کر کے کہ اللہ اس کے طفیل میں بارش ہو۔ اللہ رب العزت نے اس بچے کے اللہ کے طفیل میں بارش ہو۔ ہمارے مہمان جو مکرم میں تشریف لا چکے ہیں اور بڑا تفصیلی خطاب ہوگا، میرا بھی صبح سے ارادہ، میں بھی کئی سفر میں تھا، ابھی آیا، میں نے حضرت جو تشریف لا رہے ہیں ان کے لیے وقت درکار ہوگا، تو بہرحال میں نے ایک چند آیتیں جو پڑھی تھی۔ ایک اسلام میرا عنوان ہے تجارت۔ آج مسلمان اسلام کے مطابق تجارت بھی نہیں کرتا۔ آپ علیہ السلام کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیے، آپ علیہ السلام کی زندگی کا ہر پہلو، آج صبح سے لے کر کے شام تک اتنے کام ہم کرتے ہیں، ان کاموں میں آپ علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیے کہ آپ علیہ السلام کا سونا کیسا تھا، آپ بیٹھتے تھے کیسے بیٹھتے تھے، آپ کھانا کھاتے تھے کیسے کھاتے تھے، آپ چلتے تھے کیسے چلتے تھے، آپ بازار میں چلتے تھے کیسے چلتے۔ گویا کہ آپ علیہ السلام کی جو ہماری 24 گھنٹے کی زندگی ہے، ہر پہلو پر آپ علیہ السلام کی سیرت ملتی ہے۔ لیکن آج مسلمان، آج ایمان والا یہ سمجھتا ہے کہ میری مرضی میں جو ہے وہ، آج تو بڑے افسوس اور تعجب کی بات ہے کہ آج تجارت کو سیکھنے کے لیے عجیب ماحول بنا ہے کہ جو بڑی دکانیں ہوتی ہیں ان پر تجارت کو سیکھنے کے لیے کوئی اگر تجارت کرتا ہے اور اپنے بچے کو تجارت کرانا چاہتا ہے تو اپنے بچے کو پہلے جو بڑی دکانیں ان پر پریکٹس کے لیے بھیجتا ہے، تاکہ 6 مہینے سال بھر اس کا لگ جائے گا تو گاہک کو کیسے ڈیل کرنا ہے، گاہک کو کس طریقے سے اپنی طرف مائل کرنا ہے کہ تاکہ یہ ہماری دکان سے سامان لینے پر مجبور ہو جائے اور یہ ہمارے فیور میں ہو جائے، تو دکان پر اس کا وقت لگایا جاتا ہے۔ لیکن کبھی کوئی یہ نہیں سوچتا کہ اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے متعلق کیا ارشاد فرمایا کہ کسی عالم سے جا کر کے ہم مسئلہ پوچھے کہ میں یہ دکان کر رہا ہوں، میں یہ تجارت کرنے جا رہا ہوں، کہ حضرت تجارت کا طریقہ کیا ہے، تجارت کے اصول کیا ہیں۔ آج ہم اگر اصول دیکھتے ہیں اور تجارت کا ڈھنگ اور طریقہ سیکھتے ہیں تو وہاں پر جا کر کے جہاں پر جھوٹ بولا جاتا ہے، جہاں پر 10 روپے کے 100 روپے بتائے جاتے ہیں اور
जितना तिजारत में झूठ बोलने में माहिर होगा उसको हम कलाकार समझेंगे, माहिर समझेंगे। कभी किसी आलिम के पास जाने की तौफीक नहीं होती कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत की है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका मालूम कर लिया जाए कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस तरीके से तिजारत क्या करते थे। जब आपकी उम्र 8 साल की होती है तो आप अबू तालिब के साथ तिजारत की करते थे। अबू तालिब चाचा अपने साथ ले जाते हैं ताकि मेरा भतीजा अकेला न रहे। और फिर दूसरा सफर जब होता है 12 साल की उम्र में फिर तिजारत के लिए जाते हैं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तिजारत के उसूल और तिजारत का ढंग और तरीका जितना मालूम था, आज बड़ा सा बड़ा ताजिर कोई उसको बयान नहीं कर सकता और न उस तरीके पर तिजारत कर सकता। हकीकत यह है कि अगर हम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुती और फरमाबरदार हैं और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करने वाले हैं तो मेरे मुहतरम दोस्तों, हमारा फरीदा बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम तिजारत करते हैं तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उसूलों को देखें कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तिजारत करने का क्या तरीका था। आज हम जानते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिजारत से मुताल्लिक बड़ी अहादीस मरवी। कुरान पाक में अल्लाह ने तिजारत का जिक्र फरमाया है। तो एक तो ये कि तिजारत करने के तरीके हम उलमा से पूछें। और ताजिरों का आजकल क्या मामला, जैसे मैंने बताया कि आजकल दुकानदार ये समझता है, खास करके औरतों के साथ ये मामला करता है कि अगर मैं इनको जब तक 100 रुपए की चीज 1000 रुपए की या 500 रुपए की बताऊंगा तो ये हमारे बैकयार्ड में नहीं है। बाद लोगों को उसूल है आज भी, जो लोग दयानतदारी के साथ अमानतदारी के साथ काम करते हैं वो आज की अपनी दुकान पर दुकान पर लिख देते हैं, फ्लैक्स लगा देते हैं कि 1 दाम में सामान मिले। बहुत सारे ऐसे लोग जो शरीयत को जानते हैं, शरीयत पर अमल करना चाहते हैं। और बाज़ ताजिर जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी मजम्मत बयान फरमाई है, और ऐसे झूठे ताजिरों के बारे में कल क़यामत में जहन्नम का फैसला होगा। मेरे दोस्तों, वो ताजिर वो होंगे कि एक ताजिर 10 रुपए का सामान लाता है और जब कोई खरीदने वाला उसके पास जाता है तो वो कहता है खुदा की कसम 10 रुपए की मेरी खरीद में। अरे आपको कसम खाने की क्या जरूरत है? आप तो सामान की कीमत बता दीजिए कि ये सामान इतनी कीमत का है और मैं इतनी कीमत में दूंगा। अपनी रोजी को क्यों हराम कर रहे हो? जब वो हराम रोजी तुम्हारे बच्चों के पेट में तुम्हारे पेट में जाएगी तो उसके असरात क्या होंगे? न नमाज में तबीयत लगेगी, न अच्छे कामों में तबीयत लगेगी, न तुम्हारी औलाद फरमाबरदार होगी। तो मेरे मुस्तक़बिल दोस्तों, ऐसी तिजारत से अल्लाह हमारी हिफाजत। जो ताजिर हजरात हैं वो इस बात को समझें कि कभी भी ये ना कहें, हाँ अगर कोई है और वो ये कहे कि मेरी 10 रुपए की खरीद है और मैं इस पर इतना नफा लेना चाहता हूं, लेकिन खरीद कुछ और है। खरीद 10 की है, बताता है 15 की, तो सरासर झूठ है। इसी तरीके से आपने देखा, क्योंकि मुआशरे के एतबार से भी कुछ बात होनी चाहिए, आपने देखा कि हमारी बस्ती के हालात, हमारे इलाके के हालात कई सालों से बड़े नाजुक चल रहे थे। नदियां बंद थी और नदियों पर बहुत से कारोबार का इंहिसार है हमारे इलाके में। आपने कभी गौर किया? मैंने इससे पहले भी इस पर वो तवज्जो डाली जो इसी मच्छी में डाली थी कि मुसलमानों के ऊपर जो आदाब आता है, चाहे तिजारती हो, चाहे खेती करने वाला हो, कोई सा भी कारोबार करने वाला हो, कोई सा भी बिजनेस करने वाला हो, अगर झूठ बोलेगा तो अल्लाह की तरफ से पकड़ा। एक वक्त था और आज अल्लाह ने फिर मौका दिया है कि नदियां खुली हैं। बाल गाड़ी वाले, बाल बुक्की वाले क्या करते थे कि वजन तो है 250 क्विंटल और कांटे में लिखवा दे 300 क्विंटल। यदि औसत मिला
تو کیا حرام میں وسعت آ جائے؟ پتا چلا 2 کلومیٹر چلنے کے بعد گاڑی کا ٹائر پھٹ گیا۔ حقیقت جانو، اگر آپ کی گاڑی میں وزن 250 کوئنٹل ہے، 100 کوئنٹل ہے، 200 کوئنٹل ہے، آپ کو اختیار نہیں کہ 1 کوئنٹل بھی بڑھوا کر کے دیں۔ یہ والوں نے ایسے کیا، پھر اللہ پر وہ کرتے ہیں کہ میں اللہ میں آپ نہ ہو۔ تم نے مسلمانوں کی دعا قبول نہیں ہو رہی، اپنے حالات کو نہیں دیکھتے کہ ہمارے حالات کیا ہیں۔ تو میں نے آخری آیت پڑھی، سورت پڑھی، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ اللہ رب العزت، سنو پہلا جملہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ویل کا ترجمہ آتا ہے ہلاکت ہو۔ اللہ رب العزت بددعائیہ جملہ استعمال فرما رہا ہے کہ ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے جو ناپ توڑ میں کمی کرتے ہیں۔ جب دینے کا نمبر آتا ہے تو زیادہ بتاتے ہیں، اور جب لینے کا نمبر آتا ہے تو کم بتاتے ہیں۔ جب اپنا سامان بیچنے کا نمبر آتا ہے تو کم تولتے ہیں، اور جب لینے کا نمبر آتا ہے تو زیادہ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے جو دھوکہ دے کر کے ایسا کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے ہلاکت کی بددعا فرمائی۔ اور جس کے بارے میں اللہ ہلاکت کی بددعا فرما دے وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ اس وجہ سے میرے محترم دوستوں، تجارت کے معاملے میں ہمیں بہت محتاط ہونا چاہیے۔ آج مسلمان تجارت میں کتنا جھوٹ بول رہا ہے اور کتنا دھوکہ دے رہا ہے، کسی کا نام لیے بغیر، صرف کسی بستی کی بات نہیں بلکہ جہاں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں اور مسلمان تجارت کر رہے ہیں، آج وہ تجارت میں کیوں فیل ہوتے جا رہے ہیں، دوسرے لوگ کیوں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں؟ میرے محترم دوستوں کی اصل وجہ یہ ہے، خاص وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے طریقے کو اپنا لیا اور مسلمانوں نے اپنے طریقے کو چھوڑ دیا۔ ایک پھل والے کے گوئے کو دیکھو، آپ کتنے اطمینان سے کہتے ہیں کہ میرا جاننے والا ہے کہ بس اپنا آپ دے دو، تو ایک آدھ پھل ایسا رکھ دے گا جو اس کا 2-4 دن پرانا یا سڑا ہوا۔ شیخ عبدالحق محدث اعظمی ابھی حال ہی میں انتقال ہوا رحمۃ اللہ علیہ نمبر اللہ مجھتا ہوں، ان کا علامہ قمر الدین صاحب ایک مثال دے رہے تھے کہ ایک مسلمان اور ایک بنیے میں کتنا بڑا فرق ہے تجارت میں۔ کہ ایک مسلمان سے میں کوئی چیز لایا لیکن وہ خراب تھی، تو میں نے اس کو واپس کرنا چاہا تو اس نے انکار کیا۔ وہی چیز میں بنیے کے لے کر کے آیا اور 2-4 روز رکھی رہی، میں نے صرف آزمائش کے لیے، تجربے کے لیے یہ کیا، بنیے کے پاس گیا اور اس کو واپس کرنا چاہا۔ بنیے کہا کہ آئیے حضرت آئیے، بڑا اکرام کیا، استقبال کیا، تو واپس کر۔ ایک بنیا، ایک غیر ایمان والا آپ کا استقبال کرتا ہے، آپ کو بٹھاتا ہے، بڑی عزت سے بات کرتا ہے، منہ موڑتا نہیں، بڑی میٹھی میٹھی بات کرتا ہے، اور ایک ایمان والا جب اس کے پاس جایا جاتا ہے تو وہ بڑھ کر بات کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک گیہوں بیچنے والا اوپر اچھے گیہوں رکھ دیا اور نیچے اللہ کے رسول نے فرمایا من غش فلیس منا، جو شخص کی ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اوپر اچھا سامان رکھتے ہو، نیچے ملاوٹ کرتے ہو، نیچے گھٹیا سامان رکھتے ہو۔ آج بڑا عجیب حال ہوگا تاجروں کا کہ سب سے پہلے آپ کا سامان اگر گھٹیا ہو چکا ہے تو آپ اس کو الگ کیجیے اور اچھا سامان الگ کیجیے، اس کی قیمت الگ رکھیے، اس کی قیمت الگ رکھیے، بنے گی یہی ملے گا، یہ اس قیمت کا ہے، یہ اس قیمت کا۔ تو مسلمانوں، ایمان والوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہمیں زندگی کے ہر پہلو پر آپ کی سیرت کو دیکھنا چاہیے اور اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے، چاہے تجارت ہو، چاہے کھیتی باڑی ہو، کوئی سا بھی کام ہو، کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، جاگنے کا طریقہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چلنے کا طریقہ، جتنے بھی زندگی کے شعبے ہیں میرے محترم دوستوں، ہمیں ہر پہلو کو دیکھنا چاہیے۔ بہرحال حضرت تشریف لا چکے ہیں، میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔